یہ یمن ہے جسے قدیم رومی خوشحال عرب کہتے تھے، جہاں ملکہ سبا کی سلطنت تھی، جہاں پہلی بار کافی اگائی گئی، جہاں اپنے وقت کا انجینئرنگ شاہکار میرب ڈیم تھا، اور جہاں 3 کانٹیننٹ کو ملانے والی گزرگاہ باب المندب تھی، جہاں سے یومیہ $3 بلین کی تجارت گزرتی۔ ان شارٹ، جو کبھی خوشیوں کی سرزمین ہوا کرتی تھی، لیکن آج اس کا حال کچھ یوں ہے۔ ہر طرف غربت، دکھ اور بربادی کی کہانی۔ 2015 سے 2018 صرف 3 سالوں میں ہی یہاں 85,000 سے زائد بچوں کی موت ہوئی، یعنی ہر 10 منٹ میں ایک بچہ۔ لیکن سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ بچے کسی گولی یا بم سے نہیں مرے، بلکہ ان کی موت بھوک سے ہوئی ہے، کیونکہ 2 ملکوں سعودی عرب اور ایران نے اپنی دشمنی کی خاطر انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یعنی اپنی رائیولری کے باعث سعودی عرب نے جنوبی یمن کے کھانے اور دوائی کی سپلائی ہی بند کر دی۔ اور یہ تو ایک ملک کی کہانی ہے، لیکن اس رائیولری نے صرف ایک ملک کا ہی نقشہ نہیں بدلا، بلکہ چاہے لبنان ہو، شام ہو، عراق ہو، افغانستان ہو یا پھر پاکستان، اس نے تقریباً خطے کے ہر ملک کے ہی ڈائنامکس تبدیل کر دیے۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر اس رائیولری کی وجہ کیا ہے، کب شروع ہوئی، اور کیسے اس نے پورے خطے کا نقشہ ہی بدل دیا۔ یعنی ایک ایسی رائیولری جس نے مشرق وسطیٰ کے پیرس یعنی بیروت کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا، مصر کی 1000 سالہ جامعۃ الازہر کو پیسوں سے خرید لیا، ضیاء کے ہاتھوں پاکستان میں مدارس اور مجاہدین کی فوج تیار کروا دی، ایران میں ریولیوشنری گارڈز کے بانی محسن سازگارہ کو اپنے ہی ملک سے جلا وطنی پر مجبور کر دیا، حزب اللہ، القاعدہ ان عراق، داعش بنوا دی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کو موت کی نیند سلوا دی۔ تو لائک، سبسکرائب اور آپ کی جانب سے پیٹرن پر ہماری سپورٹ کے ساتھ شروع کرتے ہیں سعودیہ ورسز ایران رائیولری کی کہانی۔ كيف تتفاهم مع واحد أو نظام لديه قناعة مرسخة بأنه نظامه قائم على أيديولوجية متطرفة منصوص عليها في دستوره ومنصوص عليها في وصية الخميني بأنه يجب أن يسيطروا على مسلمي العالم الإسلامي ونشر المذهب الجعفري الاثنى عشري الخاص فيهم في جميع أنحاء العالم الإسلامي حتى يظهر مهدي؟ اچھا، ویسے تو اس رائیولری کی کہانی صدیوں پہلے تک جاتی ہے، لیکن آج ہم اس ڈاکیومنٹری میں موجودہ رائیولری جس کا آغاز 1979 سے ہوا اس کی بات کریں گے، اور وہ کیوں ابھی تھوڑی دیر میں سمجھ آ جائے گا۔ ابھی چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ 1979 سے پہلے صرف یہ 2 ملک ہی نہیں بلکہ یہ پورا خطہ دکھتا کیسا تھا۔ یہ لبنان ہے، اسے اس وقت لوگ مشرق وسطیٰ کا پیرس کہتے تھے۔ یہاں عیسائی ہو، مسلمان ہو یا پھر کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان، ہر کوئی آزادانہ رہتا تھا۔ ان شارٹ یہاں مسجدیں بھی آباد تھیں اور چرچز بھی۔ یہاں تو دنیا بھر کے مشہور گلوکار اور فنکار جو کہ خدا کو مانتے ہی نہیں تھے وہ بھی پرفارم کرنے آیا کرتے تھے۔ اس وقت بیروت پورے عرب دنیا کے لیے سوچ و فکر کا مرکز تھا، یعنی یہاں خلیل جبران جیسے عظیم شاعر پیدا ہوتے تھے، یہاں ہر نظریے کے اخبار چھپتے تھے اور ہر انقلابی کو پناہ ملتی تھی۔ عالم عرب میں یہ کہاوت مشہور تھی کہ مصر لکھتا ہے، لبنان چھاپتا ہے اور پورا عرب پڑھتا ہے۔ بس یہاں ایک چیز تھی جو آئیڈیل نہیں تھی، یہاں اہل تشیع برادری کو ایز کمپیئر ادر کمتر ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور پھر وہ سیاست ہو یا پھر روزمرہ زندگی۔ سیاست کا اسٹرکچر یہ تھا کہ لبنان کا پریزیڈنٹ کرسچن ہوتا، وزیر اعظم سنی مسلم، جبکہ شیعہ مسلم کو اسپیکر آف دا پارلیمنٹ کا عہدہ ملتا۔ دوسری طرف عمومی طور لائف اسٹائل کی بات کی جائے تو شیعہ مسلم جو کہ تعداد میں بھی کم تھے وہ ساؤدرن سائڈ پر رہتے تھے، جو کہ ایک پسماندہ علاقہ شمار ہوتا تھا۔ لیکن ابھی یہ وہ وقت نہیں تھا جب جیسے آج ہمارے اہل تشیع بھائی اپنے حق کے لیے جنگ لڑنا ترجیح دیتے ہیں۔ جب معاملہ مختلف تھا، جب نقشے پر موسیٰ الصدر جیسے شیعہ عالم تھے جو سوٹڈ بوٹڈ تھے، جن کے دل میں سب مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے جگہ تھی، جو بھی لبنان میں آواز تو بلند کرتے تھے طاقتوروں کے خلاف، لیکن اس کا کور مقصد مذہب کے بجائے نیشنلزم ہوتا تھا۔ مطلب ان کا گول یہ نہیں تھا کہ ان کا مذہب ملک میں رائج ہو جائے،
بلکہ بس لبنان میں موجود شیعہ برادری کو برابر تسلیم کیا جائے اور سیاسی نمائندگی میں برابر کے لیے اسٹرکچر بہتر کر لیا جائے. بين الظالم والمظلوم بأي صفة وصفت الظالم والمظلوم من خلالها بدأت المعركة من أيام آدم صفوة الله ونوح النبي الله وإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله وعيسى روح الله ومحمد حبيب الله وعلي ولي الله وهكذا. دلچسپ بات یہ ہے کہ بطور دینی رہنما اس وقت موسیٰ صدر آج کے رہنماؤں سے اتنے مختلف تھے کہ نہ صرف انہوں نے ہتھیاروں کو پروموٹ نہیں کیا بلکہ ایک احتجاج میں ڈسکریج تک کر دیا. فإذا اتسعت رقعة المعارك في لبنان دون شك عذر للأجانب لإسرائيل لغير إسرائيل أن يتدخل في أوضاع لبنان بسبب أو آخر. لیکن پھر ہواؤں نے رخ بدلا اور 1978 میں موسیٰ صدر لیبیا گئے اور کبھی واپس نہیں آئے. وہ وہاں لاپتہ ہو گئے. کچھ لوگوں کے مطابق قذافی نے انہیں مار دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اب موسیٰ صدر کا جانا تھا کہ آئیڈیالوجی میں بڑی تبدیلی آ گئی، کیونکہ یاد رہے اگلا ہی سال 1979 کا وہ سال ہے جب 14 برس جلا وطنی کاٹنے کے بعد امریکی انسٹالڈ شاہ آف ایران کو گھر بھیج کر خمینی صاحب واپس ایران لوٹ آئے. اچھا، جیسے پہلے لبنان کیسا تھا یہ سمجھا ہے، اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پہلے ایران کیسا تھا. ایران شاہ کے زمانے میں آج سے ٹوٹلی مختلف تھا. سنیماز، نائٹ کلبز، اسکائی اسکریپرز اور ساتھ ہی خواتین کے لیے بھی پردے کی کوئی پابندی نہیں. ہاں، البتہ اوپر سے ماڈرن اور آزاد دکھنے والے اس ملک میں ایک چیز تھوڑی مختلف تھی. ساواک نامی سیکرٹ پولیس فورس، جس کا کام ہوتا تھا شاہ کی حکومت کے خلاف کسی بھی آواز کو خاموش کرا دینا. ساواک کے اہلکار عام لوگ میں گھلے ملے ہوتے اور ذرا سی کسی کے منہ سے کوئی بات شاہ کے خلاف نکلتی اسے آج کے زمانے میں جیسے کالا ڈالا لے جاتا. خیر، اب بات کرتے ہیں روح اللہ خمینی کی، جو 1902 میں ایران میں پیدا ہوئے. خمینی کی زندگی آغاز سے ہی کافی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی. یعنی ابھی صرف 5 مہینے ہی عمر تھی کہ ان کے والد کو قتل کر دیا گیا. خمینی کی الگ بات یہ تھی کہ انہوں نے مکمل انحصار دینی تعلیم پر کیا. وہ ایسے کسی انسٹیٹیوٹ نہیں گئے جہاں ویسٹرن کانسیپٹ پڑھائے جاتے. ابھی 30 برس کے ہی تھے کہ خمینی کا شمار قابل اسکالرز میں ہونے لگا. لیکن خمینی دیگر شیعہ علماء سے بھی بالکل مختلف تھے. ان کا ماننا تھا کہ مذہب صرف پرسنل چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ حکومت کے لیے بھی ہے. همونطور که در صدر اسلام خطبه‌های جنبه سیاسی داشته است، نماز جمعه یک اجتماع سیاسی است. نماز جمعه یک عبادت سرتاپا سیاسی است. مساجد را ما کاری کردیم که به کلی از مصالح مسلمین دور باشد. بلکہ ان کا تو یہاں تک ماننا تھا کہ وہ حکومت ہی جائز نہیں جو شرعی نہ ہو، اس کے خلاف تو جنگ کرنی چاہیے. اور ہاں، اس معاملے میں خمینی کے اندر بالکل بھی لچک نہیں تھی. اینایی که میگن دیکتاتوری اسلام نمیفهمن چیه. در صورتی که ولایت فقیه هست که جلوی دیکتاتوری را میگیره. اسلام مذهب خشک مربوط به فقط رابطه بین بنده و خدا نیست. اسلام یک مذہب سیاسی. اس وقت ایران کی سینئر ترین علماء کی رائے اس کے بالکل مختلف تھی. ان کا ماننا تھا کہ دینی رہنماؤں کا کام صرف صحیح غلط بتانا ہے، ان کا کام گائیڈنس ہے، حکمرانی نہیں. با اینکه ولایت فقیه ما درست کردیم بابا جون، اما معذالک ولایت مطلقه غلطه. خودی پیغمبر اکرم هم ولایت مطلقه نداشت، بلکه خدا تو قرآن به پیغمبر گفت احکم بینهم بما انزل الله. آقایون یه ولایت مطلقه داشتن، باقی اصول قانون اساسی همه نادیده گرفته میشه. ان علماء کی اکثریت سمجھتی تھی کہ عالم تشیع کو اس کام کے لیے امام مہدی کا انتظار کرنا چاہیے.
اچھا جان لیں کہ ویسے سیستانی صاحب کی آئیڈیالوجی بھی یہی ہے۔ خیر اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ خمینی صاحب کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم امام مہدی کے ظہور ہونے تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہ سکتے، جب تک امام مہدی نہیں آتے کسی دینی رہنما کو ہی حکومت کرنی ہوگی، اور وہ ایک شخص ایسا ہوگا جو دین میں سب سے زیادہ کوالیفائڈ ہوگا، یعنی سب سے بڑے مرجع کو ہی اقتدار سنبھالنا ہوگا۔ خمینی صاحب نے کہ انہوں نے یہ ایران کے شیعوں کو باور کرایا کہ بھائی جب آئیں گے حضرت مہدی آ جائیں گے، لیکن ہم اب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہے، باقی کو چیلنج بھی نہ کریں۔ انہوں نے عوام کو ایسا کھڑا کیا ہے کہ 20,000 سے لے کر 30,000 کے درمیان انسانوں نے جانیں دے دی۔ یہ جذبہ انہی میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر یہ جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی الٹیمیٹ اتھارٹی ہوگی جس کے پاس ملٹری، معیشت، ہر چیز کا اختیار ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے بیاف پر حکمرانی کرے گا۔ لیکن پھر آتا ہے 1964 کا وہ سال جب امریکی بیکڈ شاہ نے ریفارمز کرنا شروع کر دی۔ اب ان ریفارمز میں جہاں اچھی چیزیں بھی تھیں جیسے غریبوں کو زمینیں ملنا، وہیں ایک ایسی چیز بھی تھی جس کے خمینی صاحب سخت مخالف تھے، عورتوں کو ووٹ کا حق ملنا۔ پھر کیا تھا؟ کلیش شروع ہوا۔ خمینی صاحب کی دھواں دھار تقاریر اور پروٹیسٹ، بدلے میں شاہ کی جانب سے خمینی صاحب کی گرفتاری۔ لیکن معاملہ یہیں نہیں رکا۔ جب خمینی صاحب کی گرفتاری پر ملک میں فسادات شروع ہونے پر انہیں پہلی بار ریلیز کر دیا گیا، تو کچھ ہی مہینے بعد امریکیوں کو ایرانی معاملات میں شامل کرنے پر خمینی صاحب پھر بھڑک اٹھے اور تقاریر کر دی، اور اب کی بار شاہ کی بس ہو گئی۔ انہوں نے اس پر خمینی کو ملک بدر کر کے پہلے ترکی اور پھر نجف یعنی عراق بھجوا دیا۔ اچھا اب عراق جہاں بھی شیعہ مسلمانوں کی بڑی تعداد رہتی تھی، جہاں مقدس مقامات ہیں، وہاں خمینی صاحب کے لیے معاملات تھوڑے مختلف تھے۔ وہاں خمینی صاحب کو قابل تو سمجھا جاتا مگر کوئی خاطر خواہ سے یا رول نہیں تھا۔ لیکن یہیں عراق میں ایک ایسی چیز ہوئی جس نے خطے کا مستقبل ہی بدل دیا۔ وہیں ہوا یہ کہ 1970 کی دہائی میں پہلی مرتبہ آڈیو کیسٹ ٹیپ ریکارڈر لوگوں کے لیے افورڈیبل ہو گئے۔ اب خمینی صاحب کے اسٹوڈنٹس ان کا لیکچر ریکارڈ کرتے اور کیسٹس جوتوں میں کھانے کے ڈبوں میں چھپا کے ایران اسمگل کر دیتے، اور پھر گھروں میں بیٹھے لوگ خمینی صاحب کے وہ بیانات سنتے جس میں وہ شاہ کی حکومت کو ناجائز قرار دینے کے ساتھ ساتھ بغاوت کا اور جنگ کی تیاری کا پیغام دیتے۔ اچھا وہ ساواک فورس اخباروں اور سرکاری میڈیا کو کنٹرول کرنے میں تو خاصی مہارت رکھتی تھی، لیکن آڈیو کیسٹ کے معاملے میں وہ بالکل ناکام ہو گئی۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ 1970 کی دہائی میں آڈیو کیسٹس نے خمینی کے لیے وہی کام کیا جو 2024 کے الیکشن میں میڈیا پابندیوں کے وقت پی ٹی آئی کے لیے سوشل میڈیا نے کیا۔ خیر اب ساتھ ہی جب ایران میں لوگ خمینی صاحب کے بیانات سن رہے تھے تو اپوزیشن نے، خواہ وہ اسلامسٹ ہوں یا پھر سیکولر، انہوں نے بیروت میں آ کر انقلاب کے لیے فزیکل اسٹرکچر تیار کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا کہ سیکولر لوگ کیوں مخالف تھے شاہ کے؟ دراصل یہ وہ ڈیموکریسی کو پسند کرنے والے لوگ تھے جو بادشاہت اور ملک میں بڑھتی ہوئی امریکی مداخلت سے ناخوش تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ شاہ کا خاتمہ ہو اور ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ آئے۔ اور اب دوسرا سوال کہ بیروت کیوں؟ کیونکہ جیسے ہم نے آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ بیروت یعنی لبنان ایک ایسی جگہ تھی جو سب کے لیے کھلی تھی، جہاں سب کو ویلکم کیا جاتا تھا، جو لٹریچر پوری دنیا میں بین ہوتا تھا یہیں چھپتا تھا، اور پھر ظاہر ہے انقلاب کے لیے جو جنگی ٹریننگ چاہیے تھی اس کے لیے لبنان میں PLO یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کام کرتی تھی، جو ہر اس اینٹیٹی کو ٹریننگ اور اسلحہ دینے کو تیار تھی جو بس امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ہے۔ Where do you get the arms from? از کجا شما این اسلحه ها رو به دست میارید؟ نمیدونم. I don't know. I understand that some of them come from the Palestinian organization, the Palestinian Liberation Organization. Is that true? من اینجور بهم تفاهم شده که بعضی از این اسلحه ها از جبهه آزادی بخش فلسطین میاد. آیا این درسته؟ اطلاعی ندارم. I don't have any information on that. Would it surprise you? آیا باز تجربه شما نخواهد شد که این اسلحه از طرف فلسطینی ها آمده باشه؟ نمیدانم. اچھا اب یہاں ایک خاص ملک کی بات کرنے کی باری آتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ویسٹرن ڈیموکریٹک سیکولر بھی شاہ کا خاتمہ چاہتے تھے، تو آپ کو بتاؤں کہ ان کا گڑھ تھا پیرس۔ اور ہاں جب میں نے کہا گڑھ تو اس کا مطلب ہے کہ جین پال سارترے، سیمون دی بیور اور مچل فوکولٹ سمیت دنیا بھر کے مشہور ترین انٹلیکچوئلز اور رائٹرز سب یہیں پیرس میں تھے۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ ان سب سے ایک مس کیلکولیشن ہو گئی۔ ان کا خیال تھا کہ اکیڈمک لوگوں کی تو ایران میں اس طرح پاپولیرٹی نہیں ہے، البتہ ایک کام کیا جا سکتا ہے، خمینی صاحب ایران میں پاپولر ہیں، انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے،
انہیں سپورٹ کرتے ہیں، شاہ کا تختہ الٹتے ہیں اور پھر ہم ہی خمینی صاحب کو سائڈ کر کے حکومت قائم کر لیں گے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ پھر خمینی صاحب نے انہیں ایسا بلیف کرنے بھی دیا۔ کیا ہوا؟ سمجھ نہیں آیا؟ سمجھاتا ہوں۔ دراصل جب 1978 میں عراق پر خمینی صاحب کو ملک سے نکالنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تو خمینی صاحب نے رخ کیا پیرس کا۔ اب یہاں یہ بھی آسانی کہ پہلی بار ویسٹرن میڈیا کو بھی ڈائریکٹ خمینی صاحب تک ایکسس مل گیا۔ پھر یہاں خمینی صاحب کو بھرپور سپورٹ کیا گیا، ان کے پیغامات کو دنیا بھر میں نشر کیا گیا، یہاں تک کہ وہی مشہور فلاسفر جین پال سارترے اتنا آگے بڑھ گئے کہ ایک وزٹ کے دوران خمینی صاحب کے انقلاب کو ٹرولی نیو فارم آف ڈیموکریسی تک ہی کہہ ڈالا۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ پاگل تھے، بلکہ در حقیقت یہ لوگ ڈیسپریٹ بہت تھے امریکی بیکڈ حکومت کو چلتا کرنے کے لیے، اس لیے وہ جانتے بوجھتے ہوئے اگنور کر رہے تھے کہ خمینی صاحب دراصل کن چیزوں کی بات کر رہے ہیں، چاہتے کیا ہیں۔ لیکن شاید ان فلاسفرز اور خمینی صاحب کے حق میں ریلیز نکالنے والی خواتین کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس نظام کے لیے یہ سب کر رہی ہیں جو آگے ان کا انتظار کر رہا ہے۔ خیر، چلے واپس ایران چلتے ہیں، جہاں پہلے ہی بیانات سن کر ایران میں اب آلریڈی انریسٹ تھا، اور پھر 1978 میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس نے رہی صحیح کسر بھی ختم کر دی۔ اچھا، یہاں یہ بتاتا چلوں کہ جہاں مڈ 1978 تک ایران آلریڈی انریسٹ کا شکار ہو چکا تھا، پروٹیسٹ شروع ہونے لگے تھے، وہیں ابھی بھی ایران میں بڑی تعداد لوگوں کی ایسی تھی جو خمینی کے انقلاب کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ لوگ بیسکلی انشور تھے، یعنی یہ لوگ شاہ کے خلاف تو تھے لیکن ساتھ ہی خمینی کے بارے میں بھی ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ لیکن پھر آیا 19 اگست کا وہ دن جب صورتحال یکسر بدل گئی۔ اس دن ابدن نامی شہر میں ریکس سینما کو باہر سے لاک کر کے آگ لگا دی گئی، جس کے نتیجے میں 477 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اب ویسے یہ کیا تو انقلاب کے حامی اسلامی گروہ نے تھا، لیکن بات یہ پھیلائی گئی کہ یہ ساواک فورس نے کیا ہے، اور حالانکہ اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہ صرف یہ بات کچھ ہی گھنٹوں میں پورے ایران میں پھیل گئی بلکہ اسے سب نے تسلیم بھی کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ ساواک تھی ہی اتنی سفاک مانسٹر کہ کسی کو اس کے ایسے کرنے میں شک ہی نہیں تھا۔ خیر، لیکن اس کے نتیجے میں اب کی بار جھڑپوں کی ایک ایسی اننگ شروع ہوئی، لوگ لاکھوں کی تعداد میں ایسے باہر آئے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور ہاں، یہ احتجاج صرف 1-2 دن نہیں، مہینوں ہوتے رہے، یہاں تک کہ شاہ کے لیے ایران اتنا انکنٹرولیبل ہو گیا کہ اسٹرائکس کے باعث آئل انڈسٹری ہی بند ہو گئی۔ اور پھر جب حالات اتنے خراب ہو گئے کہ سپاہیوں نے پروٹیسٹر پر فائرنگ کرنے سے منع کر دیا، تو پھر آیا جنوری 1979 کا وہ دن جب شاہ ایران سے چھٹیوں پر ایسے گئے کہ کبھی واپس نہیں آئے۔ Would you be so kind as to tell us how you feel about being back in Iran? ممکنه محبت بفرمایید و بگید چه احساسی میکنید از برگشت به ایران؟ ویسے اس فلائٹ کی بھی دلچسپ کہانی ہے۔ خمینی صاحب کو ڈر تھا کہ کہیں اس فلائٹ کو نقصان نہ پہنچا دیا جائے، اس لیے اگر اس فلائٹ میں انٹرنیشنل جرنلسٹ بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی BBC، نیو یارک ٹائمز وغیرہ، تو رائل گارڈز کے دماغ میں یہ ہوگا کہ اگر اس پلین کو کچھ ہوا تو یہ معاملہ بہت اونچے لیول کا ہو جائے گا۔ تو بس اس کو یقینی بنانے کی ذمہ داری دی گئی محسن سازگارہ نامی ایک نوجوان کو، جس نے باقاعدہ ایک فہرست بھی مرتب کی کہ کون کون جرنلسٹ اس پرواز میں سوار ہے۔ خیر، پھر کیا تھا؟ فلائٹ کے لینڈ کرتے ہی ایرانی عوام کا سمندر امڑ آیا اور سب نے کھلے دل سے تسلیم کیا۔ ویسے آپ کو بتاؤں، یہ محسن سازگارہ ہی تھے جنہوں نے پاسداران انقلاب یعنی IRGC کی بنیاد رکھوائی۔ لیکن پھر 1 آدھ سال میں ہی حالات بدلنے لگے۔ خمینی صاحب نے ڈیموکریٹس کو اپنی دوسری سائڈ دکھانا شروع کر دی، انقلاب کے حامیوں کو بھی گرفتار کیا جانے لگا، بلکہ اب لیبرلز فیمنسٹ کو گرفتاری کے ساتھ ساتھ سزائیں بھی سنائی جانے لگی۔ لیکن اینهایی که با قلم دارند بر ضد ملت قلم فرسایی میکنند و با قدم دارند بر ضد ملت اقدام میکنند، اینها سرکوب خواهند۔ اور یہ سب محسن سازگارہ کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں تھا، اس لیے اس نے بولنا شروع کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ اسے گرفتار کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، یہاں تک کہ اس کے لیے زمین اتنی تنگ کر دی گئی کہ اسے اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ یعنی ستم ظریفی دیکھیں کہ جس شخص نے پاسدارانہ انقلاب کی بنیاد رکھوائی، اسے اتنا مجبور کر دیا گیا کہ آج وہ واشنگٹن میں بیٹھا اسی فورس کے خاتمے کی بات کرتا ہے۔ First of all, this IRGC is a monster, and when I look at it, it's
it looks like that you have a child, and when he or she grows up, become a killer, a murderer. خیر ایران کی کہانی یہاں روکتے ہیں, ابھی ذرا سعودی عرب چلتے ہیں. اچھا, یہاں بھی آگے بڑھنے سے پہلے سعودی عرب کا حکومتی اسٹرکچر سمجھنا بہت ضروری ہے. عمومی طور پر دیکھا جائے تو یہاں صرف ایک خاندان کی بادشاہت ہے جہاں سے سب کچھ مینیج ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں یہاں 2 خاندانوں کی حکومت ہے. ایک تو آل سعود جن کے پاس وسائل ہیں, ملٹری کی طاقت ہے, جبکہ دوسرا خاندان یا یوں کہہ لیں کہ انسٹیٹیوشن ہے محمد بن عبد الوہاب کی ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ. اب ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ 300 سال پہلے جب محمد بن عبد الوہاب کو ان کے ریلیجیس خیالات کے باعث, جو کہ کچھ اس طرح تھے کہ لوگوں کو مزارات نہیں بنانے چاہیے, نئی عبادت متعارف نہیں کرانی چاہیے, اپنے ہی علاقے نجد سے نکال دیا گیا تھا. تو تب بعد ازاں انہوں نے دریا نامی علاقے کے حاکم محمد ابن سعود کے ساتھ ایک تاریخی معاہدہ کیا, جس کے مطابق ابن سعود علاقہ فتح کریں گے, ملٹری سپورٹ دیں گے, حکومت قائم کریں گے, بدلے میں محمد بن عبد الوہاب ان کی قائم حکومت کو ریلیجیس بیکنگ دیں گے, جائز قرار دیں گے. تو اس طرح دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری پلر بن گئے. اور ہاں, ویسے دیکھا جائے تو یہ جوڑی واقعتاً ایک دوسرے کے لیے اچھی ثابت بھی ہوئی. لیکن پھر وہی 1979 کا وہ سال آیا جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا. جمعۃ المبارک ہونے کے باعث آج فجر کے وقت مسجد الحرام میں معمول سے زیادہ کا رش تھا. ہزاروں لوگ طواف کر رہے تھے تو کئی لوگ سعی میں مشغول تھے. فجر کی نماز کا وقت ہوا تو حرم کے روح پرور ماحول میں شیخ محمد ابن سبیل فجر کی نماز پڑھانے آئے. اب تک سب کچھ بالکل نارمل چل رہا تھا. امام کعبہ نے نماز شروع کی, تلاوت ہوئی اور پھر بقیہ نماز بھی مکمل ہوئی. لیکن پھر اچانک وہ ہوا جس کا عموماً حرم میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. جہیمان العتیبی نامی شخص آگے بڑھا اور مائک پر قبضہ کرنے کے بعد کہا, آل سعود کی حکومت ختم ہو چکی ہے, میرے بردر ان لا امام مہدی ہیں, اب وقت آ گیا ہے اصل اسلام کو نافذ کرنے کا, ویسٹرن انفلوئنس کو ختم کرنے کا, ٹی وی اسٹیشنز کو تباہ کرنے کا. اور اس نے صرف یہ ایسے ہی اعلان نہیں کیا, بلکہ اس وقت تک مسجد الحرام کے تمام دروازے اس نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بند کر لیے تھے, جبکہ اس کے مسلح ساتھیوں نے مسجد الحرام پر باقاعدہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا. مطلب صورتحال کا آپ اندازہ اس طرح لگائیں کہ گرینڈ امام سمیت کئی سینئر مذہبی شخصیات جو کہ وہاں موجود تھیں سب کو یرغمال بنا لیا گیا. اب شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ بھائی یہ سب اتنی آسانی سے ہو کیسے گیا, مطلب حرم میں تو اتنی سخت سیکیورٹی ہوتی ہے, تو یہ بریچ ہوا کیسے؟ دراصل جہیمان کوئی عام انسان نہیں تھا. وہ سعودیہ کا پلا بڑا ایک ایسا نوجوان تھا جسے نہ صرف سارے راستے رٹے ہوئے تھے, بلکہ وہ خود ماضی میں سعودی نیشنل گارڈ فورس کا سپاہی بھی رہ چکا تھا. اس لیے اسے سیکیورٹی فورسز کی اسٹریٹجیز اور لوپ ہولز کے بارے میں بخوبی اندازہ تھا. وہ کتنا باخبر تھا اس کا اندازہ آپ ایسے لگائیں کہ اس نے ہتھیار کیسے اندر پہنچائے. وہ جانتا تھا کہ ویسے تو سب جگہ چیکنگ ہوتی ہے, لیکن جنازوں کو اور ان کے تابوت کو کوئی چیک نہیں کرتا, جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے جنازوں کے بکسوں کے ذریعے ہتھیار اندر پہنچا دیے. اور ہاں, ساتھ ہی اسے پتا تھا کہ یہ لڑائی لمبی ہو سکتی ہے, اس لیے اس نے چونکہ اس وقت کنسٹرکشن جاری تھی جس کے باعث کنسٹرکشن وہیکلز کو حرم تک کا ایکسس تھا, اس نے پک اپ ٹرکس کا استعمال کر کے کھانا اور پانی بیسمنٹ میں اسٹور کر دیا. ویسے دیکھا جائے تو جہیمان اسلام کے خلاف نہیں تھا. اس کا موقف تھا کہ سعودی حکمران ویسٹرن انفلوئنس کا شکار ہو گئے ہیں, پیٹرو ڈالرز نے انہیں کرپٹ اور دینی لحاظ سے کمزور کر دیا ہے, یہاں تک کہ اب سعودیہ میں ٹی وی اسٹیشنز بھی کھلنے لگ گئے ہیں. یہ سب جائز نہیں, اس لیے ایک سخت اسلامی مملکت کی ضرورت ہے. اور جہاں تک اس کے بردر ان لا کے امام مہدی ہونے کا معاملہ تھا, اس کی ریزننگ اس کے پاس یہ تھی کہ اس کا نام بھی محمد ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے, اس کا سالہ بھی بطور ریلیجیس فگر 3-4 مذہبی شخصیات کے خوابوں میں آیا ہے. اور ہاں, اس سب کے بعد یہ کہ یہ نئی صدی کا آغاز تھا, یعنی 1400 ہجری, بالکل جیسا حدیث میں آیا تھا کہ امام مہدی ایک نئی صدی کے آغاز میں آئیں گے. خیر, اب سعودی حکومت کے لیے مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ ڈائریکٹلی ایسے ملٹری کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ خانہ کعبہ کی حرمت پامال نہ ہو جائے. اس لیے ہنگامی بنیادوں پر علماء کا اجلاس بلایا گیا اور پھر وہاں سے یہ فتویٰ آیا کہ چونکہ ہتھیار اور دیگر چیزوں کے باعث قابض لوگوں نے پہلے ہی حرمت کو پامال کیا ہے,
تو اب معاملہ تقدس کو بحال کرنے کا ہے، تو ان لوگوں سے حرم کا قبضہ چھڑانے کے لیے اسلحے کا استعمال ہو سکتا ہے۔ لیکن اب بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ سعودی فورسز اس بات کے لیے ٹرین ہی نہیں تھی کہ وہ اتنے کلوز کامبیٹ میں فائٹ کر سکیں۔ اس لیے فرانسیسی فوج جو اس وقت اس کام کے لیے مشہور تھی، اس کی مدد لی گئی۔ چونکہ وہ افسران مسلمان نہیں تھے اور مکہ میں صرف مسلمان داخل ہو سکتے ہیں، اس لیے راتوں رات 3 فرانسیسی افسران کنورٹ ہوئے اور پھر سعودی آ کر پہلے سعودی فورسز کو کوئک ٹریننگ دے کر اور پھر ساتھ ہی پاکستانی فوج اور خاص طور پر SSG کمانڈو کی خدمات لے کر قبضہ چھڑوا لیا گیا۔ خیر، قبضہ تو ختم ہو گیا، لیکن اس واقعے نے سعودی حکمرانوں کی نیندیں اڑا دی۔ مطلب اپنی ہی آئیڈیالوجی کے لوگوں میں سے اس طرح کی بغاوت، وہ بھی مذہب کی بنیاد پر، ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس لیے اب کی بار آل سعود نے فیصلہ کیا کہ اب چاہے جو بھی ہو جائے ٹھوس اقدامات لیے جائیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آل سعود نے وہی کر دیا جو بیسکلی جوہیمان چاہتا تھا۔ سعودیہ میں اسلامائزیشن سخت کر دی گئی۔ آل سعود نے آل وہاب سے بات کی کہ اب آپ کو جو چاہیے، جتنی انویسٹمنٹ چاہیے ہم آپ کو دیں گے، ہم آپ کو بھرپور سپورٹ کریں گے، بس آپ نے ریلیجیس طبقے کو نہ صرف قابو میں رکھنا ہے بلکہ ہماری حکومت کی جائز ہونے کی سند بھی دینی ہے۔ يقول والله ما بعد آل سعود إلا جهنم، يقول ما تصور الحياة نعيش دينيا بعد آل سعود۔ اور پھر اس معاہدے کے بعد 2 چیزیں ہوئیں۔ ایک تو سعودیہ میں راتوں رات انتہائی سختی ہو گئی، رہے سہے سنیماز بھی بند کر دیے گئے، ریلیجیس پولیس کے پہرے بڑھا دیے گئے جو نمازوں کے ٹائم دکانوں کو بند کراتی اور پردے کو بھی یقینی بناتی تاکہ سعودی ریلیجیس آئیڈیالوجی اکثریت میں ہو جائے اور اختلافی آوازیں کم ہو جائیں۔ تو بھاری پیمانے پر انویسٹمنٹ بھی ہوئی، پورے خطے میں مساجد اور مدارس بنوائے گئے جہاں پر امام اور اساتذہ کا تعلق عمومی طور پر وہابی اسکول آف تھاٹ سے ہوتا۔ اسی طرح نہ صرف اپنی یونیورسٹیز میں انٹرنیشنل طلبہ کو اسکالرشپ دی گئیں بلکہ بیشتر انٹرنیشنل کریڈیبل یونیورسٹیز کو بھی بھرپور فنڈ کیا گیا، جیسے مصر کی الازہر یونیورسٹی، اور وہاں بھی اپنے اسکول آف تھاٹ کو فروغ دیا گیا۔ اب اسے اتفاق کہیں یا کچھ اور، ایک اور چیز سعودیہ کے حق میں چلی گئی۔ یاد رہے یہ وہی زمانہ تھا جب پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر ضیاء کی غیر آئینی کمزور حکومت تھی جس پر مغربی ملکوں کی پابندیاں بھی لگی ہوئی تھیں، یعنی جسے پیسوں کی ضرورت بھی تھی۔ پھر کیا تھا، ضیاء نے اس اپرچونٹی کو غنیمت مانا اور پورے پاکستان میں مدارس کو سعودی فنڈنگ ہونا شروع ہو گئی۔ The constitution itself may be un-Islamic, but the role of the armed forces cannot be un-Islamic. خیر، اب ایک اور کوئنسیڈنس یہ کہ یہی وہ وقت تھا کہ جب سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کر دی۔ اب وہ امریکہ جس نے پاکستان پر سینکشنز لگائی ہوئی تھی، اس کے لیے بالکل بھی قابل قبول نہیں تھا کہ اس خطے میں جہاں پیٹرول ہے، جہاں قریب بیشتر سعودی بیسز ہیں، وہاں روس آ جائے۔ اس لیے امریکہ نے بھی پاکستان کو خوب فنڈ کیا، کس لیے کہ وہ فورس تیار کرے اور سوویت یونین کو نکال باہر پھینکے۔ اب سعودی حکومت کے پاس بھی بہترین موقع تھا کہ وہ اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان ملک بنا کر پیش کرے اور پیچھے جو ہوا اس پر دھول ڈل جائے۔ اس لیے اس لڑائی کو مذہبی لڑائی بنا دیا گیا، اور پھر اس نے ایک غیر مسلم ملک کی چڑھائی کو ناکام بنانے کے لیے پاکستانی مجاہدین کو جتنے امریکہ نے ڈالر دیے اتنے ہی فراہم کر دی۔ پھر کیا تھا، سعودی فنڈڈ مدارس سے امریکی ہتھیاروں سے لیس مجاہدین ٹرین ہونے لگے۔ یہ جو بھائی ہماری جنگ لڑ رہے ہیں یہ اپنی نہیں، پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے اگر ہم اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائی کہ اللہ تعالیٰ ان افغان مجاہدوں کو کامیابی عطا فرمائے۔ ویسے یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہی تربیت یافتہ جنگجوؤں میں سے ایک تھا اسامہ بن لادن، جس نے افغان جہاد کے دوران عرب فائٹرز کا اپنا الگ نیٹ ورک بنایا اور پھر اسی نیٹ ورک سے آگے چل کر القاعدہ وجود میں آئی۔ خیر، اب چونکہ سارا بیک گراؤنڈ جان لیا ہے تو اس لیے اس ڈاکیومنٹری کا سب سے اہم موڑ کہ بھائی آخر ایران اور سعودیہ کی رائیولری کہاں اور کیوں شروع ہوئی۔ بھائی اب بات یہ تھی کہ ایک طرف سعودی عرب تو دوسری طرف ایران، دونوں ملکوں میں حکومتوں کی بقا مذہب کی بنیاد پر تھی، اور ہاں دونوں طرف ایک چیز کامن تھی، ایکسٹریمزم۔ ایرانی سائٹ پر بھی بس وہی ٹھیک ہے، وہی ٹرو فارم آف اسلام ہے، اور دوسری جانب سعودی عرب کا بھی معاملہ کچھ یہی تھا، اور اسی لیے علاقائی بالادستی کے لیے دونوں ملکوں نے اپنی اپنی آئیڈیالوجیز ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی۔ نحن اطفالكم خدامكم جنودكم والله العظيم ليس هذا قول
لما بدأ آسفة الحزم أنا أرسلت رسالة إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وعرجت 10,000 شباب باكستاني حاضر أي وقت أنتم تأمر بدون دقيقة نحن نرسل لحفاظة مملكة العربية السعودية. اب سعودیہ نے اپنے پیسوں کا استعمال کر کے یہ کیسے کیا وہ تو ہم نے آپ کو بتا ہی دیا کہ پورے خطے میں مساجد، مدارس، اسکالرشپس، گرانٹس اور فری ریلیجیس کتابوں کا انبار لگا دیا گیا. لیکن یہی کام کرنے کے لیے ایران کا طریقہ مختلف تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے ان کے پاس تو سعودیوں جتنے وسائل نہیں تھے. اس لیے ایران نے اس کے لیے مسلح پراکسیز کا ایک ایسا جال بچھایا جس نے پورے مشرق وسطیٰ کی بساط ہی تبدیل کر دی. اچھا، ایران کے اس مشن کا دل تھا پاسداران انقلاب اور اس کا بیرونی ونگ القدس فورس. وہی القدس فورس جس کے ایک طویل عرصے تک سربراہی کرنے والے قاسم سلیمانی کو 2020 میں شہید کر دیا گیا تھا. مسئله اسلام آمریکایی را مطرح می‌کند، نشانه ها و مصداق اسلام آمریکایی وهابیت را معرفی می‌کند. وهابیت دارای ریشه یهودی است. در داخل پاکستان نفوذ پول سعودی صورت گرفته است و هدفش با پشت پرده رژیم صهیونیستی و وهابیت از همپا شدن پاکستان است. نباید ارتش پاکستان اجازه بدهد. اچھا، اس ایکسپورٹ کی سب سے بڑی اور کامیاب مثال ہے لبنان. 1982 میں جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تو تہران نے اس افراتفری میں سنہری موقع دکھا. پاسداران انقلاب کے سینکڑوں گارڈز خفیہ طور پر لبنان کی وادی بقا پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے مقامی شیعہ علماء کے ساتھ مل کر ایک ایسی تنظیم کی بنیاد رکھی جسے آپ حزب اللہ کے نام سے جانتے ہیں. ویسے آپ کو بتاؤں، یہ وہی وادی بقا تھی، وہی زمین جہاں کچھ سال پہلے موسیٰ صدر نے ہتھیاروں کو ڈسکریج کیا تھا اور 75,000 مسلح لوگوں کی اپنی تنظیم عمل کے سامنے کہا تھا کہ میرے پاس گولیوں سے بھی تیز چیز ہے، الفاظ، اس لیے ہتھیار رکھ دو، گولیاں پچا لو. خیر، یہ صرف ایک گروہ نہیں تھا بلکہ لبنان میں ریاست کے اندر ایک ریاست تھی. ایران نے حزب اللہ کو پیسہ دیا، بہترین ہتھیار دیے اور ایسی ٹریننگ دی کہ انہوں نے امریکی میرین بیرکوں سے لے کر اسرائیلی فوج تک سب کو لوہے کے چنے چبوا دیے. يا حضرة الملك، الإرهابي هو الذي صدر الفكر الوهابي الداعشي إلى العالم وهو أنتم. اب لبنان کے بعد ایران کا دوسرا سب سے بڑا ہدف تھا عراق. 1980 کی دہائی میں جب صدام حسین ایران سے لڑ رہا تھا، تہران نے صدام کے مخالف عراقی شیعہ جنگجوؤں کو پناہ دی اور انہیں بدر بریگیڈز کے نام سے منظم کیا. اور پھر 2003 میں جب امریکہ نے صدام کو تختہ الٹا تو یہ ایران کے لیے کسی آسمانی تحفے سے کم نہ تھا. وہ تمام جنگجو جو ایران میں ٹرین ہوئے تھے واپس عراق پہنچے اور حکومت سے لے کر سیکیورٹی اداروں تک ہر جگہ ایران کا اثر و رسوخ قائم کر دیا. آج عراق کی سیاست ہو یا میدان جنگ، تہران کی مرضی کے بغیر یہاں پتہ بھی نہیں ہلتا. ویسے عراق کو بھی یہاں یاد رکھیے گا کیونکہ ابھی یہاں کچھ ہی دیر میں ہم واپس آئیں گے. خیر، لیکن ایران کی رسائی یہیں ختم نہیں ہوئی. یہاں ایک اور چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. عراق کے ہی پڑوس میں ایک اور ملک ہے، اس کا نام ہے شام. جانتے ہیں جب 1980 میں صدام حسین نے ایران سے جنگ چھڑی، اس وقت شام کے صدر حافظ الاسد نے ایک تاریخی اور بڑا اسٹریٹجک فیصلہ کیا. حافظ الاسد نے اس لڑائی میں اپنی حمایت کا وطن ایران کے پلڑے میں ڈال دیا. اور ویسے پھر ایران اور شام کا یہی اسٹریٹجک اتحاد آگے چل کر حزب اللہ کی طاقت کا سبب بھی بنا. اور یہی نہیں، یہ تو شاید آپ کو بھی یاد ہو کہ ابھی جب عرب اسپرنگ کے دوران بشار الاسد کی حکومت ڈگمگانے لگی تو ایران نے حزب اللہ کے فائٹر کے ساتھ ساتھ عراقی، افغانی، پاکستانی ملیشیاز بھیج کر اسد کو بچا کر وہاں بھی اسد کے اقتدار کو سہارا دیا. لیکن آپ کو بتاؤں، اس سب میں سب سے انٹرسٹنگ کہانی یمن کی ہے، جہاں حوثی باغی سعودی سرحد پر ایران کی پراکسی بن کر ابھرے، جو کہ شیعہ مسلم کی ہی ایک قسم ہے. تو تہران نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ سعودی عرب کو اس کے اپنے گھر کے پڑوس میں بھی چیلنج کر سکتا ہے. جنجال درست خواهند کرد که ایران در کار یمن دخالت کرد. بله، این دخالته. این که ما نشستیم اینجا دو کلمه حرف میزنیم این میشه دخالت. تو بھائی ایران کا فارمولا سادہ تھا، جہاں بھی شیعہ آبادی ہے اس سے اپنی طاقت بنا لو.
اور ایسے کرتے کرتے یہ ایران سے لے کر عراق، لبنان سے جارڈن، یہاں تک کہ سعودیہ کے پڑوس یمن تک جا پہنچے۔ اب ظاہر ہے یہ سعودیہ کو کسی صورت بھی قبول نہیں تھا، اور شاید اس کا خدشہ سعودیہ کو پہلے سے بھی تھا، اس لیے اس نے اس فرنٹ پر بھی پہلے سے ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ سعودیہ نے نہ صرف تعلیم کے ذریعے اپنا اسکول آف تھاٹ ایکسپورٹ کیا، بلکہ اس کے لیے کچھ جان لیوا حربے بھی آزمائے۔ اس ملک کے اندر افغان جہاد لڑنے کے لیے جو ہے آپ کا تعلیمی نصاب جو ہے چینج کیا گیا۔ یہ اسلامائزیشن کا جو ایک بخار تھا، ہم شامل تھے اس میں، بخار تھا جو 80 کی دہائی کے اندر جو چڑھا ہمیں بخار جو ہے، وہ ہمارا اپنے دین کے لیے نہیں تھا، وہ امریکہ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تھا۔ 1987 کا حج کوئی عام حج نہیں تھا۔ ایران عراق جنگ اپنے عروج پر تھی اور آیت اللہ خمینی نے ایرانی حاجیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اس حج کو مشرکین سے برات کا میدان بنا دے، اور پھر 31 جولائی کی شام مکہ میں ایرانی زائرین نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایک بڑا احتجاجی مارچ شروع کر دیا۔ سعودی پولیس نے جب اس مارچ کو روکنے کی کوشش کی تو ایک ایسی خونی جھڑپ ہوئی جس نے دونوں ملکوں کے لیے بچی کچی کشتیاں بھی جلا دی۔ 400 سے زائد لوگ جاں بحق ہو گئے، جن میں اکثریت ایرانیوں کی تھی۔ سعودی ها در این مسئله خسارت خواهند کرد، ضرر خواهند کرد، اونا به هیچ وجه پیروز نخواهند شد. اینا قطعا ضربه خواهند خورد، قطعا بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد. یہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب نہ صرف دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات ختم ہو گئے، اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا، بلکہ اب کی بار سعودیہ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ صرف تعلیم سے کچھ نہیں ہوگا، اب ہمیں بھی پراکسیز کے میدان میں آنا ہوگا اور ایران کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، مجاہدین کا نیٹ ورک ہے جسے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اب کچھ اور گروہوں کو بھی تیار کرنا ہوگا۔ اور اب یہیں سے آپ کو لے کے چلیں گے واپس عراق، جہاں کچھ دیر قبل میں نے آپ کو متوجہ کیا تھا۔ عراق کے اس خونی باب کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک ایسے شخص کو جاننا ہوگا جس کا نام سن کر آج بھی خطے کے لوگ کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ تھا مصعب الزرقاوی۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ زرقاوی کی کہانی کسی مدرسے یا مذہبی درسگاہ سے نہیں، بلکہ اردن کی ایک شہر زرقاوی کی گلیوں سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، زرقاوی یہ بھی نہیں کہ کسی مذہبی خاندان کا چشم و چراغ ہو، بلکہ وہ تو اپنی جوانی میں ایک بدماش اور شرابی تھا۔ اس کے جسم پر ٹیٹوز ہی ٹیٹوز تھے، یعنی جو اسلام میں سخت ممنوع اور ناپسندیدہ ہیں۔ ارے وہ تو جنسی زیادتی اور منشیات کے جرم میں جیل تک جا پہنچا، لیکن پھر آیا اس کی زندگی کا اہم موڑ۔ اسی جیل نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ جیل کی تنہائی نے اسے دیندار بنا دیا، اور دیندار بھی کیسا؟ ایکسٹریمسٹ۔ یعنی 90 کی دہائی کے آغاز میں جب وہ جیل سے باہر نکلا تو وہ ایک عام مجرم نہیں بلکہ ایک کٹر جہادی بن چکا تھا۔ خیر، اب ظاہر ہے اس نے رخ کیا افغانستان کا۔ ہاں، اس وقت سوویت یونین کے خلاف جنگ تو ختم ہو چکی تھی، لیکن عرب مجاہدین کا نیٹ ورک ابھی بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے وہاں نیٹ ورکنگ کی، اپنا ٹریننگ کیمپ قائم کیا، اور پھر وہ اردن لوٹ آیا، جہاں منظم حملے کرنے پر اسے پھر گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن یہاں اس کی قسمت اچھی ثابت ہوئی۔ 1999 میں عام معافی ملنے پر وہ رہا ہو گیا، اور پھر جب امریکہ نے 9/11 کے بعد افغانستان پر چڑھائی کی تو اس نے پہلے افغانستان کا رخ کیا اور پھر عراق چلا آیا، اور یہیں عراق میں اس نے ایک تنظیم قائم کی جسے دنیا القاعدہ ان عراق کے نام سے جانتی ہے۔ اب یہاں ایک اہم بات، حالانکہ زرقاوی کی اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے نیٹ ورک سے کافی قربت تھی اور مقصد بھی سیم ہی تھا، امریکی مفادات کو نقصان پہنچانا، لیکن زرقاوی کی اسٹریٹجی اسامہ بن لادن سے بہت مختلف تھی۔ جہاں اسامہ ڈائریکٹ فار اینیمی یعنی امریکہ پر حملہ کرنے کو ترجیح دیتا، زرقاوی کی تھیوری یہ تھی کہ ہمیں نیئر اینیمی یعنی شیعہ کمیونٹی پر حملہ کرنا چاہیے، چونکہ اگر امریکی فوجیوں پر ہم لوگ حملہ کر بھی دیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، امریکہ غصے میں آئے گا، وہ واپس جوابی حملہ کر دے گا، لیکن اس سے اسلامی ریاست اس طرح شاید قائم نہ ہو، کیونکہ یہاں کوئی سول وار تھوڑی ہو رہی ہے، کوئی آپس میں دنگے فساد تھوڑی ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں شیعوں کی امام بارگاہ، بازار، کمیونٹی سینٹرز، مقدس مقامات پر حملہ کرنا چاہیے تاکہ بدلے میں وہ سنی لوگوں کو ماریں اور ایسے عراق میں سول وار شروع ہو جائے۔ ظاہر ہے پھر سنی کمیونٹی کو ہم سے یعنی زرقاوی نیٹ ورک سے مدد لینا پڑے گی، اور پھر اس طرح ہم امریکی پروجیکٹ ڈسمینٹل کر کے اپنی ریاست قائم کر دیں گے۔ اور اس خونی منصوبے کی پہلی بڑی کارروائی 29 اگست 2003 کو ہوئی، جب زرقاوی کے نیٹ ورک نے نجف میں امام علی کے مزار کے باہر ایک بم دھماکہ کیا۔
جس میں شیعہ رہنما آیت اللہ محمد باقر الحکیم سمیت 95 لوگ موقع پر ہی شہید ہو گئے. یعنی وہ آیت اللہ جنہوں نے 23 سال جلا وطنی میں صدام کے خلاف لڑائی لڑی تھی، اپنے ہی مزار کے باہر شہید ہو گئے. نحن لا نقاتل احد الان، لا ندخل في صراع، لا نرفع بندقية. اسمع. لیکن صرف یہی نہیں، پھر آیا 22 فروری 2006 کا وہ دن جب زرقاوی کا یہ وحشیانہ منصوبہ باقاعدہ حقیقت بن گیا. عراق کے شہر سامرا میں العسکری مزار یعنی گولڈن ماسک کو، جو شیعہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، دھماکے سے اڑا دیا گیا. حالانکہ اس دھماکے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن اس کا علامتی اثر کسی ایٹمی دھماکے سے کم نہیں تھا. أنا أطالب ببناء البقيع، وهم يجون يفلسون الأئمة في العراق. نتحمل بصورة أو بأخرى، لا يمكننا السكوت على هذه الجرائم. اس کے چند ہی گھنٹوں بعد عراق کی سڑکوں پر وہ خون ریزی شروع ہوئی جس کا خواب زرقاوی نے دیکھا تھا. شیعہ ملیشیاؤں نے بدلے میں سنی مساجد اور شہریوں پر حملے شروع کر دیے، اور وہ عراق جہاں سنی اور شیعہ صدیوں سے اکٹھے رہتے تھے، ایک بدترین فرقہ وارانہ خانہ جنگی میں ڈوب گیا. جون 2006 میں زرقاوی تو ایک امریکی فضائی حملے میں مارا گیا، لیکن اس نے نفرت کا جو بیج بویا تھا وہ اب ایک تناور درخت بن چکا تھا. خیر، اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ یہ درخت کیسا دکھتا تھا، ابھی یہ جان لیں کہ پھر یہی گروہ جو بیسیکلی ان جنگجوؤں پر مشتمل تھا جسے سعودی فنڈنگ کی گئی تھی، یہ اور کہاں استعمال ہوا. 2011 میں جب عرب اسپرنگ آیا اور بشار الاسد کی حکومت جانے لگی تو ایران نے اسد کو بھرپور سپورٹ کیا. اور وہ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے شام ایران کے لیے انتہائی اہم تھا. لبنان میں ہتھیار اور فورس جانے کا راستہ شام ہی تھا. اگر شام نے رکاوٹ کھڑی کی ہوتی تو حزب اللہ کے لیے آپریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا. اب اس صورتحال میں سعودیہ نے بیک کیا سنیوں کو، اور وہ کیسے؟ انہی جنگجوؤں کے ذریعے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہیں سے انہی جنگجوؤں میں سے جن کی روٹس اسی سعودی فنڈنگ تک جاتی ہے، آگے چل کر وجود میں آئی دولت الاسلامیہ العراق و شام، یعنی داعش. جی بالکل وہی داعش جس نے عراق کا دوسرا سب سے بڑا شہر موصل سمیت 40% عراق پر بعد میں قبضہ کیا اور 80 لاکھ لوگوں پر حکومت کی. ہے نا انٹرسٹنگ اسٹوری. خیر، وہ الگ بات ہے کہ بعد میں داعش سعودیہ کے بھی کنٹرول میں اس طرح نہیں رہی، اور جس کا سعودیہ کو کافی نقصان ہوا. مثلاً داعش پھر کہیں بھی دہشت گردی کرتی انٹرنیشنلی کوسا سعودیہ کو ہی جاتا. اور ہاں یہ بھی کہ بعد میں پھر امریکہ نے فضا سے بم برسا کر اور ایران نے زمینی طور پر ملیشیاز کی مدد سے داعش سے وہ عراق کا تقریباً قبضہ چھڑا لیا تھا. But I've seen that you called the Ayatollah Khamenei the new Hitler of the Middle East. بلا شك. Absolutely. Why? لأن يريد Because he wants to expand. He wants to create his own project in the Middle East. چند تا جوان بی تجربه امور اون کشور رو در دست گرفتن، دارن اون جنبه توحش را غلبه میدن بر جنبه متانت و ظاهر سازی. خیر، لیکن آپ کو بتاؤں البتہ سعودیہ کی جانب سے ایران کے لیے ٹالرنس کا معاملہ بحرین میں بھی یہی رہا. بلکہ بحرین کی کہانی تو مشرق وسطیٰ کے اس پیچیدہ کھیل کا سب سے حساس حصہ ہے، کیونکہ یہاں کی 70% آبادی شیعہ ہے، لیکن حکومت ایک سنی خاندان آل خلیفہ کے پاس ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ بحرین سعودی عرب کے اس مشرقی صوبے کے بالکل سامنے واقع ہے جہاں سعودی عرب کا سارا تیل نکلتا ہے، اور جہاں خود سعودیہ کی اپنی شیعہ آبادی مقیم ہے. اب سعودی حکمرانوں کو عرب اسپرنگ کے وقت یہ ڈر کھایا جا رہا تھا کہ اگر بحرین میں شیعہ اکثریت کامیاب ہو گئی تو یہ انقلاب ان کے اپنے تیل والے علاقوں تک نہ پھیل جائے. اس لیے فروری 2011 میں جب عرب اسپرنگ کی لہر بحرین پہنچی اور وہاں کی شیعہ آبادی اپنی سنی بادشاہت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئی تو اسے سعودی عرب کی جانب سے محض ایک عوامی احتجاج نہیں بلکہ ایرانی سازش قرار دیا گیا. اور پھر ایران کی جانب سے ان مظاہرین کی اخلاقی حمایت نے سعودی عرب کے موقف کو تقویت بھی دے دی. خیر، پھر کیا تھا؟ مارچ 2011 میں سعودی عرب نے وہ قدم اٹھایا جس کی مثال نہیں ملتی. انہوں نے 1000 سے زائد فوجی اور 150 بختر بند گاڑیاں کنگ فہد کازوے کے ذریعے بحرین میں اتار دیں اور اس احتجاج کو کچل ڈالا. سعودی عرب کی جانب سے یہ واضح پیغام تھا کہ بحرین میں کسی قسم کی تبدیلی سعودی عرب کی اپنی بقا پر حملہ تصور کی جائے گی. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded. That's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam. خیر، بہت خون خرابے کی اور پراکسیز کی بات ہو گئی. اب سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ،
اس سب کے بعد یعنی مسلک کے نام پر اتنا مالی اور جانی نقصان کے بعد آپ کو پتہ ہے ان دونوں ملکوں کی پالیسی میں کیا تبدیلی آئی؟ دونوں ملکوں میں مذہبی پابندیاں ریلیکس ہونے لگی۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طرف جب مانگ میں کمی کے باعث سعودی عرب کی تیل کی قیمت عالمی منڈی میں 112 سے $30 فی بیرل تک گر گئی تو اس کو یہ فکر ستانے لگی کہ بھائی اب تک جو ہم لوگوں کا پیٹ حلق تک فل رکھے ہوئے ہیں، سبسڈی یہ وہ، تاکہ وہ بادشاہت پر سوال نہ اٹھائیں، وہ تو اسی پیسے سے مینیج ہوتا تھا۔ اب تیل کی قیمت کم ہو رہی ہے تو ہمیں کمائی کے لیے اور ایونیوز کھولنے پڑیں گے۔ اب ظاہر ہے بڑی ویسٹرن انویسٹمنٹ چاہیے تو ان کے لیے ماحول بھی سازگار بنانا پڑے گا، اور پھر اس لیے اس کام پر سعودی عرب محمد بن سلمان کی سربراہی میں تیزی سے لگ گیا۔ اب سعودیہ میں خواتین کی کاموں میں شمولیت اور ڈرائیونگ کی اجازت تو بہت چھوٹی سی بات ہے، وہاں تو سنیماز، ناچ گانوں کی محافل بھی پورے زور و شور سے ہوتی ہیں۔ أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط۔ اسی طرح اگر ایران کی بات کی جائے تو وہاں بھی اب حالات تیزی سے بدلنے لگے، کیونکہ دہائیوں کی اس نظریاتی جنگ اور عالمی پابندیوں کے بعد ایران میں اب ہر کچھ عرصے بعد اپنی ہی حکومت کے خلاف احتجاج ایک معمول بن چکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ شروع میں تو لوگوں میں 1979 کا وہ انقلابی غصہ بھی تھا اور جذبہ بھی، اس لیے انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ وہ معاشی طور پر کس حال میں ہیں، مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے وغیرہ۔ ان کے لیے تو بس انقلاب کا تحفظ ہی سب سے بڑا اور واحد مقصد تھا۔ لیکن جب یہ سب روز کا معمول بن گیا تو ایرانی عوام جیسے تھکنے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ جو کہ ان کی اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے، تعلیم اور صحت پہ لگنا چاہیے تھا، وہ سرحد پار حزب اللہ، مسلح پراکسیز اور شام کی جنگ کے لیے ہی جائے چلے جا رہا ہے۔ اور پھر عوام یہ سوال کرنے لگی کہ جب معیشت کا یہ عالم ہے کہ ہمیں انڈوں اور روٹی کی قیمتوں کے لیے بھی احتجاج کرنا پڑ رہا ہے، تو تہران کے حکمران دوسروں کی جنگوں میں اربوں ڈالرز کیوں جھونک رہے ہیں؟ اور پھر آیا 2019 کا وہ دن جب ایران کی گلیوں میں وہ نعرہ گونجا جس نے حکمرانوں کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا، نہ غزہ نہ لبنان، میری زندگی صرف ایران کے لیے۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ایک پوری نسل کا اعلان تھا کہ انف از انف، اب ایسا مزید نہیں چل سکتا۔ اور پھر حالانکہ ایرانی حکومت نے پہلے ان احتجاج کو بندوق کی نوک پر کچلنے کی پوری کوشش کی، لیکن پھر جب ستمبر 2022 میں مہسا امینی نامی 22 سالہ ایک کرد ایرانی لڑکی کی ایرانی جیل میں موت ہو گئی، جس نے عوام کے غم و غصے کو 7ویں آسمان پر پہنچا دیا، کیونکہ مہسا کو تہران میں وہاں کی مورل پولیس نے صرف اس لیے گرفتار کیا تھا کیونکہ ان کے نزدیک اس کا حجاب درست نہیں تھا، اس واقعے نے جیسے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ اور اب جب شدت اتنی بڑھ گئی کہ ان احتجاج میں بال کاٹتی، اسکارف جلاتی عورتیں بھی شامل ہو گئیں، تو حکمرانوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس نسل کو اب وہ مزید خوف سے خاموش نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر دوسری جانب یہ بھی حقیقت تھی کہ یمن، شام اور لبنان کی پراکسی جنگوں کے باعث ایرانی معیشت کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی، اس لیے حکومت کی بقا کی خاطر وہاں بھی وہی ہوا جو سعودیہ میں ہوا، پابندیاں ریلیکس کر دی گئیں، اور اب ایران میں بھی خواتین کے سروں سے دوپٹہ سرکنے لگا۔ اون کسانی که حجاب رو به طور کامل رعایت نمی‌کنن اینا رو نباید متهم کرد به بیدینی یا ضد انقلابی، نه۔ لیکن آپ کو بتاؤں اس پوری داستان کا سب سے دلچسپ حصہ اس کا کلائمیکس ہے، 10 مارچ 2023 کا وہ دن جس نے پوری دنیا کو دنگ کر دیا، جس دن دنیا نے دیکھا کہ دو مذہبی ایکسٹریم اسکول آف تھاٹ، جن دونوں کا ماننا تھا کہ بس وہی ٹھیک ہیں اور چاہے سب ختم ہو جائے، جان چلی جائے، ساری دولت ختم ہو جائے، صرف اسلامی ریاست ہونی چاہیے، اس کے لیے سختی ہونی چاہیے، ایون جنگ بھی لڑنی چاہیے، ایک غیر مسلم ملک چین میں ایک میز پر بیٹھے اس بات پر دستخط کر رہے تھے کہ جو ہوا سو ہوا۔ اب ہم اپنے تعلقات بھی بحال کریں گے، سفیر بھی واپس بھیجیں گے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی نہیں کریں گے۔ آپ بھی رہو اور ہم بھی۔ اس ڈاکیومنٹری کا اختتام وہیں کریں گے جہاں سے شروع کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ ویسے تو اس رائیولری کی روٹس صدیوں پہلے تک جاتی ہیں، لیکن آج ہم صرف 1979 سے آنورڈ اس رائیولری کی بات کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ماہرین کے مطابق دیکھا جائے تو یہ رائیولری نظریات یا واقعی کسی عظیم مذہبی مقصد کے لیے کبھی تھی ہی نہیں،
آل سعود کو اپنی بادشاہت بچانی تھی اور ایران کو علاقائی بالادستی مطلوب تھی، جہاں جب جس حکمران نے سمجھا کہ ابھی حکومت کو سخت مذہبی نظام سے مضبوط کیا جا سکتا ہے تو اس نے مذہب کو استعمال کیا، جبکہ جب حکومت نے محسوس کیا کہ اب حکومت کی بقا کے لیے پیسوں اور انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے جس کے لیے مذہبی پابندیاں ریلیکس کرنی ہوں گی، تو اگلے ہی دن سے مذہب ہی ایسا ہو گیا، یعنی دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔